درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 26ویں پارے کی آیت کریمہ ہے سورہ فتح۔ ارشاد الہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، یعنی بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ شریف پہنچے ہیں اور کعبہ شریف کی چابی لی ہے، وہاں کا طواف فرمایا ہے اور عمرہ فرمایا ہے۔ صبح سرکار تشریف لائے اور صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا، صحابہ کرام خوش ہوئے۔ پھر سرکار نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینہ شریف سے نکلے۔ ذی قعدہ کی ایک تاریخ تھی، 6 ہجری تھی، ہجرت کے 6 سال کے بعد 6 ہجری کا معاملہ تھا، 1 ذی قعدہ کی تاریخ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے عمرہ کے ارادے سے، ساتھ میں 1400 صحابہ کرام تھے، اور مقام ذوالحلیفہ پہ جب پہنچے تو وہاں پر احرام باندھا۔ پھر آگے جب بڑھے مقام عصفان پہ تو وہاں پر خبر ملی کہ کافروں کو خبر ہو گئی ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، تو ان لوگوں نے ساز و سامان جنگ کے تیار کر رکھے ہیں اور وہ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو 11 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور خود مقام حدیبیہ کے مقام پر سرکار ٹھہر گئے صحابہ کرام کے ساتھ، اور جو حضرات گئے تھے ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں گئے، وہاں کے لوگوں کو، کافروں کو، کفار مکہ کو سمجھایا کہ سرکار کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ وہ عمرہ کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا آنے دیا جائے۔ یہ لوگ راضی نہیں ہوئے، ان لوگوں نے کہا کہ اس سال تو ہم آنے ہی نہیں دیں گے، اور 3 دن تک وہاں قیام کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے۔ پھر ادھر جب خبر ملی، کسی نے یہ بات پھیلا دی، افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو صحابہ کرام میں ایک جوش پیدا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے وہیں بیعت لی، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سرکار نے صحابہ سے بیعت لی اور یہ وعدہ لیا کہ اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو پھر کوئی پیچھے نہ ہٹے، سب جم کر کے مقابلہ کریں گے۔ سارے صحابہ بیعت لے رہے تھے۔ اسی کا ذکر اسی سورہ فتح میں آگے چل کر کے ارشاد ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک محبوب جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی، آپ سے بیعت بلکہ ان لوگوں نے خدا سے بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، مفہوم آیت کریمہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر کن کا ہاتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ نبی کا ہاتھ تھا، مگر خدا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اسی بیعت کا یہاں پر ذکر اسی آگے صورت میں آگے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اسی موقع پر جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لینے کے بعد اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھا اور اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت فرمائی۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی ذات یہ ہے کہ سرکار نے اپنے دست مبارک کو
حضرت عثمان کا دست مبارک فرمایا ہے۔ اور یہ بیعت کر کے سرکار یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو خبر پھیلی ہے حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، شہید نہیں کیے گئے ہیں۔ یہیں سے میرے نبی کے علم غیب کا بھی ثبوت ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہاں پر جب یہ معاملہ ہوا، ادھر کافروں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو جائزہ لینے کے لیے بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے دیوانے ہیں اور کیسے عاشق ہیں۔ سرکار اگر وضو بنا رہے ہیں تو سب پانی لینے کے لیے کھڑے ہیں کہ سرکار کے جسم پاک سے لگ کر کے جو پانی آگے بڑھے تو اسے ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ سرکار اگر کھکھارتے ہیں، لعاب دہن نکالتے ہیں، کلی فرماتے ہیں تو لوگ اسے لے رہے ہیں اور اپنے چہروں پہ لگا رہے ہیں، اپنے سینے پہ لگا رہے ہیں اور اسے تبرک سمجھ کے لگا کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ سب منظر جب دیکھا، اور اگر بال مبارک نکل رہے ہیں تو لوگ اسے تبرک بنا کر کے اپنی جان سے زیادہ اسے عزیز رکھ رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایسا دیوانہ ان کی نظر نے کہیں دیکھا ہی نہ تھا۔ واپس گئے اور واپس جانے کے بعد کفار مکہ سے کہا، اے لوگو سنو، میں بہت سے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے بہت سے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا، بہت سے بادشاہوں کے دربار کے اندر ادب و احترام کو دیکھا، مگر جو اس دربار گوہر بار کا ادب میں نے دیکھا وہ کسی بارگاہ میں نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کے وہاں نہیں دیکھا۔ اور یقیناً اگر وہ لوگ آ گئے تو تم پر اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو وہ غالب آ جائیں گے اور تمہیں مغلوب ہونا پڑے گا، وہ فتح پا جائیں گے۔ اس لیے کہ جو قوم ایسی ہو کہ نبی کے جسم پاک سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیں گے، وہ کب یہ گوارا کریں گے کہ کوئی تلوار نبی کی طرف اڑ جائے، کوئی تیر نبی کی طرف آ جائے؟ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ یہ ایسے عاشق صادق تھے سرکار صحابہ کرام۔ تبھی تو فرمایا وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے۔ تو اب صلح حدیبیہ ہوئی، اب کافروں نے وہاں پر صلح کی، سرکار نے وہاں صلح فرما لی۔ وہ سال واپس آ گئے، عمرہ کے لیے مکہ شریف تشریف نہ لے گئے، واپس آ گئے۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو بات مان لی اور واپس آ گئے، اور یہاں خدا فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ تو یہاں تو عمرہ کے لیے تشریف نہ لے گئے، حدیبیہ کے مقام سے صلح فرما کر کے واپس مدینہ شریف آ گئے، تو فتح کہاں ہوئی؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کافر یہ چاہتے تھے کہ صلح نہ ہو، مگر سرکار نے گفتگو فرمائی اور وہاں صلح ہو گئی تو سرکار کی بات ہی مانی گئی، تو یہی تو فتح ہے، یہی فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ صلح جو ہوئی صلح حدیبیہ میں، تو یہ ذریعہ بنا، یہ صلح جو ہے ذریعہ بنی فتح مکہ کے لیے۔ اب یہاں صلح ہو گئی، اب اس کے بعد اسی ذریعہ سے پھر آگے چل کر کے دوسرے سال فتح مکہ بھی ہو گئی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب صلح ہو گئی تو بہت سے کافر جو ہے ادھر مسلمانوں سے ملنے لگے، اور جب ملنے لگے تو ان کو دین سمجھ میں آ گیا۔ جب دین سمجھ میں آ گیا تو اس ایک سال کے اندر بہت سے وہ لوگ جو حالت کفر میں تھے مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ تو یہ مسلمانوں کی فتح ہی تو ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال جل کر کے فتح فرما دی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی، اے محبوب آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد ہونا ہی ہے، ہم نے فتح مقدر کر دی ہے، فتح تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ پہلے خوشخبری سنائی جا رہی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اس آیت کے ترجمے میں اشرف علی تھانوی نے اور دوسرے دیوبندی اور جماعت اسلامی والے مولویوں نے اور دوسرے مذہب
دوسرے فرقے کے مولویوں نے معاذ اللہ ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نبی تو سب معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارے نبی تو نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، پھر نبی سے گناہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ترجمہ سنیے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے، اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے دنیا میں، توبہ کرتے رہے، استغفار فرماتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، مگر نبی کا وسیلہ دیا، توبہ قبول ہو گئی۔ تو کس کے سبب سے؟ نبی کے سبب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنہگار پاپی تھا، انتقال ہو گیا، کوڑے خانے پہ ڈال دیا گیا۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ اسے اٹھایا جائے، نہلایا جائے، دھلایا جائے، کفنایا جائے اور اس کو تدفین کی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، پاپی تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، یہ جب تمہاری کتاب توریت پڑھتا تھا اس میں میرے محبوب کا نام دیکھتا تھا تو چوم لیا کرتا تھا، تو اللہ نے اس پاپی اور گنہگار کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے۔ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ ہماری بھی بخشش ہوگی تو نبی کے ذریعے سے، شفاعت ملے گی نبی کی، نبی کی شفاعت پا کر کے ہمیں جنت ملے گی۔ تو نبی کے سبب سے، نبی کے ذریعے سے اگلوں کی بھی بخشش ہوگی اور پچھلوں کی بھی بخشش ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ نبی کھولیں گے، شفاعت کا دروازہ نبی کھولیں گے، تو جس کو شفاعت ملے گی وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی۔ تو سب کی بخشش ہوگی تو نبی کی بارگاہ سے ہوگی۔ اچھا ایک چیز یہ آ سکتی ہے، کوئی وہابی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر من ذنبکا ہے، ذنبکا، ذنبکا معنی ہوتا ہے تمہارا گناہ، ذنب معنی گناہ، اور کاف جو آتا ہے تمہارا، ذنبکا تمہارا گناہ، تو یہاں تو معنی ہوگا تمہارا گناہ، یہ معنی ہو رہا ہے لفظ کا، اس لفظ کا۔ تو اب سنیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کئی لوگوں کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ ایک مقدمہ کورٹ میں پیش ہوا تو مجرم کہہ رہا ہے میرا مقدمہ ہے، مجرم کہتا ہے میرا مقدمہ ہے، وکیل جس کو بنایا ہے وہ کہتا ہے میرا مقدمہ ہے، جج جو اس کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ مقدمہ میرا ہے۔ تو مجرم بھی کہہ رہا ہے میرا مقدمہ، مجرم کہہ رہا ہے میرا مقدمہ، وکیل کہہ رہا ہے میرا مقدمہ، جج کہہ رہا ہے میرا مقدمہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مقدمہ تینوں کا کیسے ہوا؟ مجرم کا اس لیے ہے کہ گنہگار وہ ہے، وکیل کا اس لیے ہے کہ سفارشی وکیل بنا ہوا ہے، اور جج کا اس لیے ہے کہ فیصلہ جج کرے گا، اس لیے تینوں کا مقدمہ ہوا۔ اب یہاں ذنبکا کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ شفاعت نبی کی بارگاہ سے ملے گی اس لیے دوسروں کے گناہ کو ذنبکا فرما دیا گیا۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تو کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ، تو گناہ کس کا؟ مطلب تمہارے گناہ کیا مطلب؟ آپ کی نافرمانی کی، آپ کا گناہ مطلب ہم نے آپ کے حکم کے خلاف کیا، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا گناہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کا گناہ کیا، آپ نے کہا تھا یہ نہ کرو، ہم نے کر لیا، آپ نے اس سے روکا تھا، ہم نہ رکے، خدا کی نافرمانی کی، اس لیے یہ من ذنبکا فرما دیا گیا، اس طرف نسبت کر دی گئی کہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی سارے گناہوں کی بخشش ہوگی، سارے گنہگاروں کی بخشش ہوگی، اس لیے من ذنبکا سے تعبیر کر دیا گیا کہ اے نبی سب کی بخشش تمہاری بارگاہ سے ہوگی، تم سفارش کرو گے ہم مغفرت کریں گے، تم سفارشی بنو گے اور ہم جنت دیں گے۔ تو جو کچھ ملے گا بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، سرکار کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس لیے کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم۔